अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक खबर है कि जो यूथियों की मुज़ाहमत का इस्तारा है, चौधरी ग़ुलाम हुसैन, उन्होंने कोई माफ़ियाँ मांगी हैं हमारे फ़ौजी दोस्तों से, और कोई उनको उनकी जहाँ खुलासी हुई है कि नहीं, ये आपको आज अंदर की खबर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देंगे वो है कि फवाद चौधरी साहब किसकी कंप्लेंट पर गिरफ्तार हुए। मैं वो कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा जो पुलिस एफआईआर है उन पर, ये कंप्लेंट और है जो कहीं और हुई है और किसी और ने की है। ज़रा ये आपको आज बताएंगे। तो देखिए, आपको मालूम है यूथियों के रॉबर्ट फिस्क और बहुत बड़े मुज़ाहमत के इस्तारे, ठीक है, चौधरी ग़ुलाम हुसैन है, एक एंकर हैं तो बुनियादी तौर पे कबाड़ी है, लेकिन चलें अब टीवी स्क्रीन पर बैठते हैं और सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। लेकिन बहरहाल यूथियों को उन्होंने एक नशे पे लगाया हुआ है, तो वो अफीम दिए जा रहे हैं उनको झूठ की। जनरल बाजवा के दौर में वो जनरल बाजवा के साथ जब वो आर्मी चीफ थे बैठा करते थे, और पक्के टाउट हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पुराने। जनरल ज़िया के भी वो मुखबर होते थे, क्योंकि जो बेगम नादरा थी जिनके घर रुका करती थी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा, तो उनकी भैंसों को जो चारा डालते थे वो चौधरी ग़ुलाम हुसैन के वालिद थे। और चौधरी ग़ुलाम हुसैन को बेगम नादरा ने ही पढ़वाया, लेकिन चौधरी ग़ुलाम हुसैन ऐसे उस वक्त भी माजरत के साथ नमक हराम थे कि उन्होंने बेगम नादरा के घर मुखबरियाँ शुरू कर दी बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में, उस वक्त की आईएसआई के लोगों को, और इवन के करते करते जनरल ज़ियाउल हक तक पहुंच गए, जो कि उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर थे, ठीक है। तो फिर उनको भी बहुत पसंद आते थे, क्योंकि चौधरी साहब तब भी यही काम करते थे, तो अब फिर अभी भी यही काम करते रहे। अभी बीच में आके क्योंकि वो कौमी यूथ के एक हीरो बन के फिर रहे थे, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि यार ये क्या बकवास है यार, आप हमारे वो हो क्या, आप ये काम कर गए। तो वो फिर प्रेशर आया एयरवे पे, एयरवे ने निकाल दिया। एयरवे ने निकाला तो चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया, ठीक है। और फिर जब ट्वीट किया तो जब उनके राब्ते हुए दोबारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, तो उन्होंने फिर ट्वीट डिलीट किया और मुलाकात के लिए चले गए एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से। और वहाँ पर ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने बहुत गिड़गिड़ा के मिन्नतें की और कहा कि मेरे साथ ये मत करें, मैं तो आपका पुराना नमक ख्वार हूँ और मैंने हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाई है। मुझे जहाँ पर भी जो भी कहा गया मैंने वो बोला है, जिस तरह आपने कहा है वो बोला है। तो उस पर उन्हें बताया गया कि आप नमक ख्वार तो पुराने हैं, लेकिन नमक हराम होते जा रहे थे, और ये नमक ख्वारी नहीं, ये हराम ख्वारी शुरू हो गई थी, तो इसलिए हमने आपको ये सबक दिया। तो उस पर चौधरी साहब ने खूब माफ़िया मांगी और कहा कि मुझे आप जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, मैं वही करूँगा, लेकिन ये मत करें मेरे साथ। तो उसके बाद फिर हमारे फौजी भाई बड़े दर्द दिल वाले होते हैं, उन्होंने फिर सुना एयरवे को कॉल की है, तो चौधरी ग़ुलाम हुसैन को बहाल कर दिया गया है और वो आज से शो में बैठेंगे। ये है खबर। अब आ जाते हैं हम जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे हैं वफाकी, वो फवाद चौधरी साहब।
ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اب بظاہر تو ایک ایف آئی آر ہے کہ جی ایک کوئی ظہیر احمد نام کا کوئی شخص ہے، اس نے کہا جی مجھے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ وہ میری نوکری کروائیں گے اور اس کے لیے مجھ سے 5 لاکھ رشوت لی تھی اور پھر میری نوکری نہیں کروائی، اور جب میں نے پیسے واپس مانگے تو مجھے دھمکیاں دیں اور اسلحہ پسٹل دکھا کے مجھے دھمکیاں دی جان سے مارنے کی. تو اس ایک ایف آئی آر میں فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ جسے کہتے ہیں پولیس کا عدالت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی ہم نے وہ جو پسٹل فواد چودھری صاحب نے دکھا کر اس شخص کو ڈرایا ہے، وہ پسٹل اور 5 لاکھ روپے جو رشوت کے ہیں وہ برآمد کرنے ہیں فواد چودھری صاحب سے. تو ان کا ریمانڈ لیا جائے جس پر ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. اور فواد چودھری صاحب خود عدالت میں دیکھ کے اس کمپلیننٹ کو حیران تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے آج سے پہلے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو جو اندر کی کہانی ہے اور جو پس پردہ کہانی ہے وہ یہ ہے کہ فردوس شیخوان صاحب کو آپ نے سنا تھا نا، انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ابہام ہے کہ فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے شمولیت تو اختیار کی تھی شروع میں استحکام پاکستان پارٹی میں، کیونکہ ظاہر بات ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس بھی پی ٹی آئی کے پولیٹیشین کو اٹھاتی ہے اس کو پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی ہی جوائن کرواتے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی اسی طرح وہ پرزنر آف وار، وہ پی او ڈبلیو آپ ان کو سمجھ لیں وہ ہیں، تو وہ ان کو بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن تو کروائی گئی، لیکن اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی سے ڈسٹنس اختیار کر لیا اور وہ کوئی نہ پارٹی کے اجلاسوں میں جا رہے تھے، نہ کوئی پارٹی کی لائن ٹو کر رہے تھے، نہ کچھ ایسا ویسا کر رہے تھے. اور آخری جو مسئلہ ابھی ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل استحکام پاکستان پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی وجود میں آئی ہے ابھی کوئی کچھ مہینے پہلے ہی، وہ آج کل بہت بڑے بڑے جلسیاں کر رہی ہے 3-4 ہزار لوگوں کے، اور وہ بھی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ کس طرح خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں ٹینٹوں کے اندر، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ویڈیوز. تو وہ جہانیہ میں کیا، پھر ایک ابھی پچھلے دنوں کہیں اور کیا. تو فواد چودھری صاحب سے بھی استحکام پاکستان پارٹی نے کہا تھا کہ ہم جہلم میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جہلم میں جلسے کا اعلان کریں اور ارینجمنٹس کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ وہ جہلم میں نہیں جلسہ ہوسٹ کر سکتے استحکام پاکستان پارٹی کا، اور نہ ہی وہ اس موڈ میں ہے کہ جہلم میں کوئی استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہو. جس پر پھر وہ ایک پرانا قصہ ہے آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے کا. وہ آپ کو پتہ نا ایک عامر ہوتے تھے جنرل یحییٰ خان. تو جنرل یحییٰ خان آپ کو پتہ ہے جس کماش کے انسان تھے، انہوں نے پاکستان ٹوٹ گیا وہ موصوف رنگ رلیاں مناتے رہے خواتین کے ساتھ، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے اور خواتین کے اندر ہی وہ مخصوص حرکتیں کرتے رہتے تھے. تو اس دور میں ایک بہت ہی طاقتور خاتون تھیں جن کو جنرل رانی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو جنرل رانی آپ کو پتہ ہے بہت طاقتور تھیں، اور جو اس وقت کے جو وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنرل یحییٰ خان، ان کی خاصم خاص تھیں. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک کراچی کی ایک بزنس فیملی کے ایک بڑے خوبرو ہینڈسم اور بڑے اچھے نوجوان تھے رفیق سہگل صاحب. تو یہ جو جنرل رانی تھیں انہوں نے جنرل یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی، وہ جنرل یحییٰ کو آغا جی کہا کرتی تھیں، تو انہوں نے کہا آغا جی اے رفیق سہگل میں پیار نہیں کرتا، یعنی مطلب انہوں نے کہا کہ رفیق سہگل مجھ سے پیار نہیں کرتا صحیح سے.
تو عدل یحییٰ خان سیدھا ہو گیا. اس نے کہا ہے ہماری جنرل رانی کو پیار نہیں کرتا. تو انہوں نے بتاتے ہیں کہ رفیق سہگل صاحب کو اٹھوایا, پنڈی منگوایا اور آرمی ہاؤس میں آرڈر دیا کہ ایک کمرے میں رفیق سہگل کو جنرل رانی صاحبہ کے ساتھ بند کر دیا جائے اور باہر سے تالا لگا دیا جائے, اور یہ تالا تب کھلے گا جب اندر سے جنرل رانی کہے گی کہ بس اب میں خوش ہوں, آپ کھول دیں. تو لگتا ہے اس دفعہ جو جہانگیر ترین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب فواد چودھری ساڈے نال پیار نہیں کرتا. تو پھر اس دفعہ کا عدل جہانگیری حرکت میں آیا. اس نے کہا اٹھاؤ فواد چودھری کو, ڈالو جیل میں, اور یہ تالا تب کھولنا جب جہانگیر ترین کہے گا کہ فواد چودھری پیار کرے گا, جلسے بھی کرے گا, پارٹی کی لائن بھی ٹو کرے گا. تو اس لیے اب دیکھیں فواد چودھری صاحب کب جہانگیر ترین صاحب سے دوبارہ پیار شروع کرتے ہیں. تو استحکام پاکستان پارٹی سے یعنی کہ تو پھر ہو سکتا ہے جیل کے تالے کھل جائیں ان کے لیے, لیکن امکان ہے جلدی ایسا ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.